جی ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا 22واں باب اور اس کی 14ویں آیت. کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے پیدائش اور اس کا 22واں باب اور اس کی 14ویں آیت. تسلی سے نکال لیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں. نکال لیں تو کہے آمین. 1 2 3 ہم مل کر کلام مقدس کی تلاوت کریں گے. اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا, چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا. کلام مقدس کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین ہاللویا. جی اس سے پہلے کہ نشستوں پر بیٹھے ساتھ والے کو بتائیں کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جاتا ہے. اب اپنے آپ سے بھی تو کچھ کہیں. اپنے آپ سے کیا کہنا پسند کریں گے؟ اپنا نام لیں, اپنا نام لے کر کہیں, اپنی جان سے کہیں کہ چل خداوند کے پہاڑ پر چل. اصل بات جو ہے مہیا کی کہاں کیا جائے گا؟ تو مجھ سے اور آپ سے پھر سوال کیا پیدا ہو گیا؟ اپنے آپ سے کیا پوچھیں گے کہ میں کہاں پہ ہوں؟ کس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے؟ میں تشریف رکھیں. مسیح یسوع کے زندہ قادر جلالی ببرکت نام میں ہم سب کی سلامتی ہو. ہم سب کی سلامتی ہو. آمین ہاللویا. میں آپ کو خوشی کی بات بتاؤں, آپ کے خادم کی جو روز کی جنگ ہے, خداوند چاہتے ہیں گاسپل پریچر سے بالخصوص پتہ کیا چاہتے ہیں؟ صرف مجھ سے نہیں, یاد رکھیے گا کہ اگر خوشخبری کا خادم ہے, خادم اگر خوشخبری کا ہے, خادم یسوع کا ہے, خادم مسیح کا ہے, تو وہ کہتے ہیں جسے بیان کرنے جا رہا ہے تیری شکل بھی ویسی ہوگا. خوشخبری, خوشی کی خبر جو ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے غصے میں ہوتی ہے. اور مجھے خداوند میں ہوتے ہوئے آپ سب کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور خود فیصلے کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور میں ہر روز جیسے خدا کا بندہ پولس کچھ باتوں میں ہر روز وہ کہتے ہیں کہ مجھے مکے مارنے پڑتے ہیں, آپ کس خادم کو بھی ہر روز یہ کرنا پڑتا ہے. ہر روز خداوند یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کم از کم جب مجھے بیان کرتے ہو تو تمہارے ماتھے کے اوپر سلوٹ نہ ہو, کیونکہ میں نے محبت کا ہاتھ پھیلایا ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ ہم اس پہاڑ پر چلے آئے, ایک دو باتیں ضرور ہم کرتے ہیں. اور کتنے ہیں جو آج شام ارادہ رکھتے ہیں کہ مجھے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جانا. اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کا, جو خداوند کا ہے وہ خداوند کا. میں خدا کو حاضر جان کے کسی خوشامد کے بغیر, اس سے پہلے کہ میں آج کسی بھائی کا نام لوں, میں پہلے بھی 2 بھائیوں کا ضرور نام لیتا ہوں. جہاں جہاں سے جو کوئی بات بہت اچھی ملتی ہے اسے کیچ کر لیں, اپنے اندر ڈال لیں. پیارے بھائی عمران بشیر صاحب کی ایک بڑی خوبصورت بات, وہ کہتے ہیں کہ
خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور آدم ذات نہیں کہ اپنا ارادہ بدلے. سو یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی اور خدا کا شکر ہے بہت دیر تک اس پہ ڈوبنے کی کوشش کی اور پھر زندگی بھر کے لیے آمین کہ پہلی بار خداوند نے کب اور کہاں پر یہ بات کہی. اور میں آپ لوگوں کو بھی انکریج کروں گا، بے شک ہماری زندگی کے ہر لمحے میں یہ بات آج بھی اٹل ہے. ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور آدم ذات نہیں کہ اپنا ارادہ بدلے. لیکن خداوند میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا، اگر اس کی مکمل طور سے آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ہو تو آپ ایسا شاد رہیں گے کہ کوئی ایک ایسا شخص ہے جو دوسرے شخص کو ڈھیروں لالچ دے کر بلاتا ہے کہ خداوند کے لوگوں پر لعنت کر، اور وہ ایک بار کوشش کرتا ہے، خداوند اس کے منہ کو بند کر دیتے ہیں. جب وہ لعنت کرنے لگتا ہے تو اس کے منہ سے برکت نکلتی ہے. وہ دوسری بار پھر کوشش کرتا ہے تو دوسری بار پھر وہ لعنت نہیں کر پاتا. خداوند اس کے منہ میں پھر لعنت کی جگہ پہ برکت ڈال دیتے. وہ تیسری بار پھر کوشش کرتے. یہ آپ کی میری اگر ایماندار ہے تو اس پر جب یہ بھید، یہ مکاشفہ کھل جائے کہ جس سے خداوند برکت دے دے، یاد رکھیے گا وہاں پر بات جو بڑی زندگی بھر اپنے اندر لے لینے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ابلیس لعنت نہیں کرنا چاہتا. یہ ایک مختلف بات ہے. ایسا نہیں کہ مخالف لعنت کرنا نہیں چاہتا. خوشخبری یہ ہے کہ وہ لعنت کر ہی نہیں سکتا. وہ جتنی بار بھی کوشش کرتا ہے جسے خدا نے برکت دی ہے، اسے مخالف جتنی بار لعنت کرنے کی کوشش کرتا ہے، خدا اتنی بار اس کے منہ کو بند کر دیتا ہے. اور صرف بند نہیں کرتا بلکہ لعنت کو برکت میں بدل دیتا ہے. تو کیا معمولی بات ہے؟ آمین، ہاللویا. دوسری بات، پریز دی لارڈ. پاسٹر روبنسن صاحب کو بھی ہم یاد کرتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں اپنے سراؤنڈنگ. وہ کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا کہا، لیکن اس سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ آپ نے کس انداز میں کہا. بعض اوقات ہمارا جو انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا، کسی سے بات کرنے کا، وہ انداز کسی کی دل آزاری کر جاتا ہے. اس لیے اس بات میں بھی یہ میرے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم کوشش کریں کہ میرے اور آپ کے مسیح کا مزاج جو ہے، جو ڈسپلن بھی ہے، جو کوریکشن بھی ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے. پیارے بھائی عمران صاحب ہمارے درمیان میں ہے. پیاری بہن نے ہمارے ساتھ مل کر، ہم نے ان کے ساتھ مل کر خداوند کی پرستش کی. ہم شکر گزار ہیں. بڑی خوبصورت بات ان سے جو سیکھی کہ یو سی ایچ کے اندر ایک بیٹیوں کے لیے ایک سیشن ہوا، اس کے بعد بیٹوں کے لیے ہوا، اور آخر میں بھائی نے اس دن جب ایک بات کی، میں نے زندگی بھر اس کو اپنے اندر لے لیا اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا. کہ انہیں جب موقع ملا تو انہوں نے ایک ہی بات کہی. پوری جتنے اسٹوڈنٹ تھے، کوئی 100 سے 150 کے درمیان، انہوں نے کہا جی کتنے ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی بات آج سیکھی ہے، ضرور آ کر شیئر کرے تاکہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث اور انہیں خود بھی یاد رہ جائے. وہ خوبصورت چیز ہم نے پکڑی اور آج ہمارا دل چاہتا ہے ہم جہاں موقع ملتا ہے ہم کہتے ہیں، منت کرتے ہیں، شروع میں کرتے ہیں. انہوں نے اس وقت اگرچہ بعد میں پوچھی، لیکن ہم نے اس کو اتنا اچھا لگا کہ آج شروع میں ہی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ پلیز میری بیٹی، میرے بیٹے، میری بہن، میرے بھائی ارادہ کر لے، فوکس کر لے کہ مجھے کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہے. مجھے 45 منٹ، 40 منٹ، 50 منٹ کا پورا سرمن بھلے نہ یاد رہے، لیکن کوشش کرے. میں آپ کو بتا دوں، کوشش کریں کہ گھر جا کر، آج یہ مل جاتا ہے فیس بک پہ، یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ اگر کبھی آپ لوگوں کو خیال آئے
کہ اس خادم کا تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب خداوند نے اسے بلایا تو جو وہ سرمن سنتے پچھلے سنڈے کی سی ڈی لے لیتے، وہ اگلی سی ڈی بھی لے لیتے، اور پھر ہفتے میں 2 بار 3 بار ایک ملک سے دوسرے ملک کلام سننے بھی جاتے۔ یہ آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے، آپ کی دلچسپی کتنی ہے، ٹائم خداوند دے دیں گے آپ کو اگر آپ یہ چاہیں گے۔ اس لیے اس بات کو ضرور آج یاد رکھیے گا۔ پہلی ایک بات ہم نے کی، بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے۔ وہ کوہ کلوری پر جو ہوا ہے، خدا انسان نہیں کہ اپنے وعدوں سے پھر جائے، نیور ایور، کبھی بھی نہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا پہلی بار، جیسے آج ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ بائبل مقدس میں صرف ایک بار یہوہ یری یوز ہوا ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ بائبل مقدس میں جو لفظ پہلی بار جہاں پر پہلی بار ظاہر ہوگا، اس کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کے پیچھے جانا چاہے، ڈھونڈنا چاہے، تو پہلی بار جہاں لفظ جو ہے، مثال کے طور پر اسی جگہ پر لفظ سجدہ ہے۔ وہ جو 2 ساتھی ہیں، ان سے وہ کہتے ہیں باپ اور بیٹا۔ باپ کہتا ہے اپنے ان 2 ساتھیوں سے، 2 جوانوں سے کہ تم دونوں یہاں رکو، تم کیا کرو، دونوں یہاں رکو، میں اور یہ لڑکا، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میں اور میرا بیٹا اسحاق جو ہے یہ اوپر جا رہے ہیں پہاڑ پر۔ کس لیے؟ سجدہ کرنے۔ ہم اوپر پہاڑ پر جاتے اور سجدہ کر کے واپس ورشپ۔ سجدے کا مطلب ورشپ۔ تو وہاں پر اوپر وہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ اب اس سجدے میں سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ پہلی بار بائبل میں یہ سجدہ کا لفظ پہلی بار یہاں پر آیا ہے۔ تو سجدہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قربانی۔ یہ اوپر کیا کرنے جا رہے تھے؟ قربانی دینے۔ تو سجدہ، پھر سجدے کے جو معنی بائبل مقدس کے مطابق ہے وہ کیا ہے؟ قربان ہونا۔ اس کی ورشپ کرنا، اپنی دنیاوی جسمانی خواہشات، جو ہمیشہ کلام بتاتا ہے کہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے۔ صبح سے رات تک آپ کی جنگ جاری رہے گی۔ جسم ہر لمحے روح کے خلاف، اور روح جسم کے خلاف۔ تو غالب کون آئے گا؟ کبھی سوچے، غور کیے؟ غالب کون آئے گا؟ غالب آپ آئیں گے۔ غلبہ آپ کے پاس ہے۔ جسم کدھر ہے؟ آپ کے پاس۔ روح کدھر ہے؟ آپ نے ریسیو کی۔ اب اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس۔ میں تھوڑی دیر کے لیے پوز لیتا ہوں، ذرا غور کریں۔ ساری زندگی اگر ہم یہی دعا کیے جا رہے ہیں، کسی کمزوری کو ہر روز رپیٹ کیے جا رہے ہیں، ہر روز مانگے جا رہے، تو کمزوری وہیں کی وہیں ہے، اس کا قصوروار کون ہے؟ میں۔ وہ جسمانی کمزوری جو ہے وہ ہر روز غالب آنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن روح موجود ہے، قوت موجود ہے۔ غالب کس نے آنا ہے؟ میں نے اور آپ نے۔ کیسے؟ جس کو الاؤ کریں گے، اس جسمانی خواہش کو، اس جسمانی سوچ کو الاؤ کریں گے تو روح کو ہم روک دیں گے، کیونکہ وہ بری روح نہیں ہے جو زبردستی کرے، وہ خدا کا روح ہے۔ آپ اس سے پکاریں گے، الاؤ کریں گے کرنے کے لیے، وہ فوراً آپ اس کے اگینسٹ گناہ اور بدی یا اس خواہش کو الاؤ کریں گے، وہ کریں گے۔
कितने बहन भाइयों को समझ आ रही है? मतलब फक्त जोश की नहीं, बात होश की गई है। देखेंगे अल्टीमेटली ये गलबा किसको मिला? जो खुदा से पैदा हुआ। जो खुदा से जब पैदा हुआ तो खुदा ने उसे ये गलबा बख्श दिया। अब उस पे मुनहसर है कि वो उसी कमजोरी को रिपीट किया चाहता है या रूह के वसीला से उस पर गलबा आता है। आमीन। एक और बात मैं करना चाहता हूं आपसे, जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि इसमें लफ्ज आजमा है। आने वाले दिनों में यह बाइबल भरी है, क्योंकि दिल की आंखें जब रोशन हुई बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आजमाने वाला मैंने आप लोगों को बताया बड़े साल तक, मैं फिर रिपीट कर दूं, बड़े साल मैं खुद मुश्किल में रहा। इब्लीस भी आजमाता है, खुदा भी आजमाता है, ये आजमा का लफ्ज, लेकिन उसका रहम हुआ, अब समझ आ गई है। टेम्प्ट और टेस्ट। इब्लीस आजमाता है गिराने के लिए, खुदा आजमाता है उठाने के लिए। ये मामूली बात नहीं है। इब्लीस आजमाता है गिराने के लिए, खुदा आजमाता है उठाने के लिए। अब देखिएगा आने वाले दिनों में हम जरूर इसमें बात करेंगे। इस आजमा पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन अभी मैं आपको हिंट देता, थोड़ा सा इशारा देता हूं, और आप बाइबल अंदर रखने वाले लोग हैं, आप बड़ी जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे। कितने हैं जो खुदावंद को चूमना चाहते हैं? बेशक हाथ ना दिखाइएगा, पहले गौर से सुनिएगा। कितने हैं जो चूमना चाहते हैं? कितने हैं जो उससे लिपटना चाहते हैं? आगे मैं बात करता हूं ताकि खुल जाए ना जरा बात। देखिएगा कितने हैं जो सिर्फ चूमना चाहते हैं फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ी देर। कितने हैं जो लिपटना चाहते हैं? और फिर अगला यह है कि खुदावंद क्या चाहते हैं। ठीक, पहले हम अपने आप से पूछे कि हम क्या चाहते हैं। खुदावंद का बोसा लेना चाहते हैं, चूमना चाहते हैं, या उससे लिपटना चाहते हैं? और अगली बात पूछे कि खुदावंद क्या चाहते हैं। खुदावंद मुझसे और आप क्या चाहते हैं कि हम उससे लिपटे रहे। दो बहनों का जिक्र है बाइबल मुकद्दस में, दोनों तक गॉस्पेल पहुंची। उनमें से अब याद रखिएगा कि खुदावंद शुक्रगुजार है कि हमारे बाप इब्राहिम पर खुदावंद ने खुद को जाहिर किया। अब जरूरी नहीं कि हम में से हर ईमानदार पर हर वक्त खुदा खुद को जाहिर करे। खुदा अपने लोगों के वसीला से, हालात के वसीला से आजमाते हैं, और दिन में हर रोज आजमाते हैं, और बदी से नहीं बल्कि हमें ऊपर अगले लेवल पर ले जाने के लिए हर रोज हमारी आजमाइश होती है। ये याद रखिएगा। न जाने कितनी बार रोज हम फेल होते हैं और छठी की छठी में रह जाते हैं, लेकिन खुदावंद तो चाहते हैं हम बैचलर भी करें और मास्टर भी करें। लेकिन यहां पर देखिएगा उर्फा और रूथ दोनों का एक ही जगह से ताल्लुक है, बेदीन, मुआब की सरजमीन से। दोनों के पास सेम गॉस्पेल पहुंची, सेम शख्सियत के सबब से। इसमें डिटेल में जब हम जाएंगे तो फिर आप देखिएगा कितना हम एंजॉय करते हैं। लेकिन वहां पे क्या हुआ, जब आजमाने वाले ने दोनों को आजमाया तो एक ने क्या किया, बोसा लिया, चूमा। एक ने क्या किया, चूमा और वापस चली गई। इजहार क्या है इस बात का, प्यार का है या नहीं? बजाहिर क्या शो किया जा रहा है? चूमना, बोसा लेना, क्या है? प्यार का इजहार। चूमना, बोसा लेना, लिपटना और लिपटे रहना। हम कहां पे खड़े हैं? उसने बोसा लिया, चूमा अपनी सास को और वापस चली गई। लेकिन कोई है जो उससे लिपट गई, और लिपटने के बाद रो रो कर उसने कहा, खुदा ना करे कि मैं तुझे कभी छोड़ूं। तू जहां जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी।
जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, और जो तेरा खुदा होगा वो मेरा खुदा होगा। और खुदावंत ने इन अय्याम के बारे में जिनमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं 2000 साल पहले, उनके बारे में भी बात कर दी जो मुल्क मिस्र से निकाले गए थे, और सलीब के बाद वालों के बारे में भी कर दी कि ये जिस्मानी खतने वाले नामख्तून वाला काम करेंगे, ये बेईमानी की हालत में मरेंगे, लेकिन वक्त आएगा जिनके जिस्मानी खतने नहीं बल्कि रूहानी खतने होंगे, उनके दिल के खतने होंगे, और वो मुझसे लिपटे रहेंगे। और हम शुक्रगुजार हैं, आज वो वक्त है, आज वो वक्त है कि आज जिस्मानी खतने, नमूद नुमाइश वाले खतने नहीं बल्कि दिल के खतने हैं। और दिल का खतना कब होता है? जब कोई यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल करता है। और याद रखिएगा, इस लफ्ज पर हमेशा जिंदगी जब तक दी है, खुदावंद ने हर सांस इस पर जोर देती रहेगी कि खुदावंद वो उसी का है जो अपनी जिंदगी की हर चीज को उसके ताबे करता है, अपनी हर सोच को, अपने हर ख्याल को, अपने हर इरादे को। वो जानता है कि वो मेरा मसीह भी है जो मेरे लिए मसलूब हुआ, जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दी। और अब मैं अगर जीता हूं तो उसी की जिंदगी जीता हूं। इसी सबब से लिखा गया कि उस दिन बथेरे मुझसे ए खुदावंद कहेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि मेरी कभी तुमसे बात, क्योंकि कभी भी तुमने सबमिट नहीं किया, कभी भी तुमने अपने आप को मेरे सपुर्द नहीं किया। फक्त होंठों तक ये बात रही। बात अगर मोजज़ात की है तो एक बात याद रखिएगा, हम यीशु मसीह पर मोजज़ात को देखकर ईमान नहीं लाए। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमने तजर्बा से जब उसे रिसीव किया है, उसकी हजूरी ने हमें साबित कर दिया कि वही जिंदा और सच्चा खुदा है। मोजज़ात याद रखिएगा, आज उल्टी गंगा बह रही है। हम समझते हैं कि जो खुशखबरी है वो मोजज़ात की पैरवी कर रही है। ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं बताती कि जो खुशखबरी है वो गॉस्पेल को फॉलो करे, हरगिज नहीं। मोजज़ात खुशखबरी को फॉलो करते हैं। मोजज़ात जो है ये रिजल्ट है खुशखबरी का, ना कि खुशखबरी रिजल्ट है मोजज़ात का। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, ईमान लाने वालों के दरमियान, ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होगा? मोजज़ात होंगे। आए हम अपने लास्ट वीक में भी हमने इस पर देखा, और अभी हम इसको और गौर से देखते हैं। याद रखिएगा, इसमें इस बाब के अंदर हर लफ्ज को जैसे आप पढ़ेंगे कि खुदावंद के फरिश्ता ने, याद रखिएगा, उसको गौर से पढ़िएगा, खुद खुदावंद है वो। खुदावंद का फरिश्ता यहां लिखा है, अगली ही आयत में लिखा हुआ है। खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से कहा, इब्राहिम इब्राहिम। अगली आयत में लिखा है, मैं जान गया। वही फरिश्ता मुखातिब है, मैं जान गया कि तू मुझसे मोहब्बत रखता है, क्योंकि तूने अपना इकलौता बेटा जिसे तू प्यार करता है उसे देने से दरेग ना की। अब हम बखूबी जानते हैं,
ایک بار ہمارے باپ ابراہیم کو خدا نے ریت کے ذرے دکھائے، ریت دکھائی، اور جب ریت دکھائی ہے تو وہاں پر یہ نہیں ملے گا کہ ابراہیم ایمان لایا اور اس کے حق میں راست بازی گنا گیا۔ ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ ایک ایک لفظ اپنے باپ ابراہیم کی زندگی کے بارے میں، ماں سارہ کی زندگی کے بارے میں پڑھے۔ جہاں ریت کے ذرے دکھائے ہیں وہاں نہیں لکھا کہ ابراہیم خدا پر ایمان، لیکن جہاں جب باہر لے جا کر آسمان کے ستارے دکھائے ہیں وہاں پر آگے ملے گا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا۔ شکر گزار ہے، یاد رکھیے گا کہ ریت کے ذرے اس کو دکھائے، تیری اولاد ریت کے ذروں کی مانند ہوگی، جو اسے جسمانی اولاد کا وعدہ ہے۔ اور پھر دکھاتے تھے، باہر نکل اور دیکھ تیری اولاد آسمان کے ستاروں، یہ اس کے وعدہ کے فرزند جو آسمانی ہے، جو ایمان والے ہیں۔ سو اشارہ کدھر ہے؟ ایک جسمانی فرزند بھی اس کا ہے، اور اس کی اولاد کے بارے میں مقدس یسایہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے، خوشی منا، شاد ہوئے بانج۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد تجھ سے زیادہ ہوگی۔ ریت کے ذرے جسمانی اولاد، آسمان کے ستارے روحانی اولاد۔ لیکن یہاں پر جب خداوند اسے، اب میرے ساتھ رہیے گا، جوانوں کو لیا، ٹھیک، کتنے دن کی مسافت کی؟ کتنے دن کا سفر کیا؟ اور یسوع مسیح کتنے دن کے بعد زندہ ہوئے؟ اگر ہمارے خداوند نے ہمارے اگر وہ یہودیوں سے کہتے ہیں کہ اس دن کو دیکھنے کے لیے تمہارا باپ ابراہیم بھی منتظر اور اس نے دیکھا، وہ کہتے ہیں تیسرے دن وہاں پہنچے۔ آج جب ہم یہ گیت گاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ بنیاد کیا ہے؟ یہوہ یری جب انٹروڈیوس کروایا، جب اپنے آپ کو متعارف کروایا ہے تو کیا دیا؟ کیونکہ جب وہ سفر کر رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، کیا لکھا ہے بائبل میں؟ لکڑیاں بھی ہیں، چھری بھی ہے، اور آگ بھی ہے۔ جگہ کون سی ہے؟ موریا۔ مسافت کتنے دن کی؟ 3 دن کی۔ اور ہمارے باپ اسحاق باپ سے پوچھتے ہیں، لکڑیاں بھی موجود ہیں، آگ بھی موجود ہے، اور سختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ خداوند نے کیا فرمایا؟ اس وقت کیا فرمایا؟ خداوند اپنے لیے خود ہی مہیا کرے گا۔ خداوند اپنے لیے خود ہی مہیا کرے گا۔ میں ایمانداروں سے آج مکمل طور سے یہ بات کہنا چاہتے اور کہتے رہیں گے کہ ہم آپ کو بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ یسوع کے پاس آئیں سب ٹھیک ہو جائے گا، ہرگز نہیں، لیکن ہم آپ کو یہ ضرور کہہ رہے کہ یسوع کے پاس آئے، آپ کبھی اکیلے نہیں ہوں گے۔
नेवर एवर। हालात कैसे ही क्यों ना हो, इससे पहले याद रखिएगा, इससे पहले कि आप के लिए कोई ट्रायल, इवन मुखालिफ का, अभी जिस ट्रायल की हम बात कर रहे हैं, ये एक खूबसूरत टेस्ट है। और ये भी याद रखिएगा कि कलाम मुकद्दस में 100% हमें यकीन दहानी कराई गई है कि वो अपने लोगों को कभी भी उनकी बर्दाश्त से ज्यादा आजमाइश में नहीं, इवन वो मुखालिफ की तरफ से क्यों ना हो, वो आजमाइश मुखालिफ की तरफ से क्यों ना हो, खुदावंद नेवर एवर कोई चीज उसके कंट्रोल से बाहर नहीं है। सवाल यह कि क्यों फिर मुखालिफ को क्यों अलाउ किया जाता है कि ईमान वाले क्यों आजमाए जाएं, तो क्यों ना आजमाए जाएं। कितने हैं जो सारी जिंदगी चाहते हैं कि जनाब वो ग्रेड 5 में गुजार दे, कितने हैं जो ग्रेड 5 में सारी जिंदगी गुजार देना चाहते हैं, और कितने हैं जो बैचलर भी करना चाहते हैं, जो मास्टर भी करना चाहते हैं। तो मुमकिन है कि हम किसी भी एग्जाम के बगैर, किसी टेस्ट के बगैर अगले लेवल पे जा सके? नहीं। अब यहां पर यह देखिएगा कि अगरचे खुदावंद ने एक बड़ा टेस्ट है, तेरा इकलौता जिसे तू प्यार करता है, वो इकलौता जिसे तू प्यार करता है उसे लेकर लेकिन याद रखिएगा कि अगर एक तरफ से वो बाप और बेटा चढ़ रहे हैं, तो बड़ी खूबसूरत बात है कि दूसरी तरफ से मेंढा भी चढ़ रहा है। क्या खूबसूरत थॉट है कि दोस्ती की हमारे बाप इब्राहिम से, और दोस्त के बेटे को वहां कुर्बान नहीं होने दिया। और यह सब कुछ क्यों हुआ, याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा। वो इकलौता जिसे तू प्यार करता है उसे कुर्बान कर, और उसे कुर्बान नहीं होने दिया, उसे बचा लिया। लेकिन उस दोस्त की खातिर, उसकी नस्ल को बचाने के लिए जब वक्त आया, तो अपना बेटा, ताकि इस भेद को मेरे बाप इब्राहिम ही नहीं बल्कि हर ईमान लाने वाला समझ सके कि उस वक्त पर अपना बेटा इकलौता और जिसे प्यार करता है उसे देने से दरेग ना किया, दोस्ती निभाई। और आज याद रखिएगा, क्या कुछ बदल गया? नहीं बदल गया। मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूं, लेकिन जरूर चाहेंगे, खुदा की खादमा भी है, हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर जरूर खुदा का कलाम जो है वो हम उसे दिल में रखें। याद रखिएगा, अगर बाइबल मुकद्दस की यहोवा शामे तक पहुंचना है, तो यहोवा यरी को जरूर समझना है। बुनियाद रखी है खुदावंद ने। और जो मेंढा अपने सींग जिसके जो झाड़ियों में नेवर एवर, कभी भी नहीं आप सोच सकते कि जिन झाड़ियों में जितना मजबूत वो मेंढा, वो झाड़ियां उसे रोक सके। वो इस बात की दलील है कि जिस तरह वो मेंढा अपने आप को बिल्कुल ताबे करके वहां रुका हुआ है ज़बा होने के लिए, ये बिल्कुल तस्वीर थी कि वक्त आने वाला है जब मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह खुशी के साथ अपने आप को उस पहाड़ पर मुहैया करेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं होगी। इसलिए मैं फिर जल्दी से बोल दूंगा, ये मामूली बात नहीं है। मेरी दुआ है कि हम समझे इस बात को। यहोवा यरी उस वक्त कोई दूसरी जिस्मानी, कोई फानी, किसी किस्म की कोई मटीरियलिज्म की बात नहीं है। वहां पर है कि अपने लिए खुद मुहैया करेगा। आगे चलकर देखिएगा, कायनात में कोई भी नहीं था, क्योंकि जानवर किसी की क्लास इंसान की क्लास नहीं है। याद रखिएगा, जानवर जो है बदन और जान पर मुश्तमिल है। इंसान जिसे उसने अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर बनाया, ये रूह जान और बदन पर मुश्तमिल है।
اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جانور کے خون بہانے سے کامل قربانی ہو. گناہ ڈھانکے جا سکتے جیسے عدن میں وقتی طور پر چمڑے کے کرتے بنا کر، سی کر نہیں. یاد رکھنا یہاں ہر لفظ کے اندر جو ہے وہ اپنی لنگیاں سی رہے، اور جہاں سوئی چلے گی وہاں سوراخ ہوں گے، لیکن اس کی راست بازی کے اندر کوئی رکھنا باقی نہیں ہے. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اپنی کوشش سے انجیر کے پتوں سے لنگیاں سی کر، اور لنگی آدھا بدن ڈھانکتی ہے، پورا ڈھانک بھی نہیں سکتی، لیکن وہیں پر ایک بے گناہ کا خون بہا، ایک بے گناہ کا خون بہا، اور اس کے چمڑے کے کرتے خود خداوند نے بنا کر، سی کر نہیں، بنا کر پورے کرتے ان کے پورے بدن کو، گناہ کو ڈھانکا. لیکن یاد رکھیے گا ممکن نہ تھا کہ بیلوں اور بچڑوں کے خون کے وسیلہ سے گناہ مٹائے جا سکتے. میں پھر واپس اس بات کو دہرا دوں گا. یاد رکھیے گا کہ وہ جانور جو ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، جان اور بدن. انسان جو ہے وہ روح، جان اور بدن. اس لیے کائنات میں کوئی بھی نہ تھا، اسی لیے وہاں پر ہے اپنے لیے مہیا کرے گا. کوہ کلوری پر ہے وہ خود کو مہیا کرے گا، اس کے علاوہ ممکن نہ تھا. اسی لیے کلمہ خدا، روح خدا خود مجسم ہوا تاکہ ہمارے روح، جان اور بدن تینوں کا کفارہ دے کر. یاد رکھیے گا اگر صرف اور صرف بدنی قربانی ہو بھی جاتی، ہماری بدنی قربانی ہو جاتی اور ہماری روح نہ بچتی، تو کیا ممکن تھا کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے؟ نہیں. اس لیے سب سے ضروری چیز بچانے والی کیا تھی؟ روح. اور وہ کسی انسان کی جو آدم سے پیدا ہوا، اس کی روح، جان، بدن کا کفارہ کسی کو بھی نجات نہیں دے سکتا تھا. اس لیے آج کی شام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ہوا یری ہے، پریز دا لارڈ. اس سے ہم درخواست کو اس کے قدموں میں آئے، اچھا ساتھی دے دے، اچھی بیوی، اچھا خاوند، اچھا گھر. اگر یہ سب کچھ اس کے بچوں کے لیے نہیں تو کیا یہ سب شریروں کے لیے؟ ایسا ہرگز نہیں. وہ ہمیں ہر طرح سے صحت مند، خوشحال، سرفراز دیکھنا چاہتے ہیں خداوند. لیکن پرورٹی یہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں یہ ہوا یری متعارف کروایا ہے، وہاں جو پرورٹی، جو پہلی اینٹ، جو بنیاد رکھی گئی ہے، اس کا فانی چیزوں کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. اس کا 100% جو ہے وہ روحانی ہے کہ ہم شکر گزار ہیں. ہاں، اسی سبب سے خداوند فرماتے کیا کہ ڈھونڈو اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی. میں یہاں پر آپ کو ایک آیت بتا دوں، ذرا میرے ساتھ رہیے گا. خدا کی بادشاہی پھر کلیئر کر دیا رومیوں کے خط میں، خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں ہے، فانی چیزوں کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں. خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں، بلکہ روح القدس کی خوشی، روح القدس کی خوشی اور وہ میل ملاپ جو مقدسین اور خداوند کے ساتھ ہے، اس پر موقوف ہے. سو آسمان کی بادشاہی کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کہ ہر روز ہم روح القدس کی رہنمائی میں، روح القدس کی پیروی میں چلتے ہوئے اس کی اس خوشی اور شادمانی میں بڑھتے چلے جائے، اس کی اس محبت کو ریسیو کرتے جائے اور مقدسین کی رفاقت میں اسی محبت کو بانٹتے. جتنا ہم اس پریکٹس میں، اس ایکسرسائز میں چلتے جائیں گے، اتنا ہم آسمان کی بادشاہی کو ڈھونڈ رہے. اور لفظ یاد رکھے گا، تمہاری راست بازی نہیں بلکہ اس کی راست بازی. ڈھونڈو اس کی راست بازی، کیونکہ انسان کی جو راست بازی اس کے اپنے اعمال اور کاموں کے سبب سے اس کے لیے کلیئر ہے کہ وہ ناپاک لباس کی مانند ہے. 100% راست بازی میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کی ہے. اور اس کو ایک اور وے میں میرے اور آپ کے خداوند نے فرمایا، اگر تمہاری راست بازی فریسیوں سے زیادہ نہیں ہوگی، اور وہ شرع کے عالم ان ایام میں وہ جہاں تک ممکن ہوتا وہ اسے
ہر چیز سے ان احکام کو ماننے کی. آج اگر غور کرے تو ہم ان فریسیوں تک بھی نہیں پہنچ پاتے، لیکن وہ فرماتے کیا اشارہ کدھر تھا کہ کائنات میں ممکن ہی نہیں، کوئی بھی ایک بھی انسان ایسا نہیں جو اپنی راست بازی سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکے. سو بنیاد بنا لے یہوہ یری، تاکہ ہم اگلی سٹیج پہ آ سکے. وہ کیا ہے؟ یہوہ رافع، روح جان بدن. اگلے تھرسڈے کو ہم دیکھیں گے شفا، جہاں پر اپنے آپ کو کیا متعارف کروایا؟ یہوہ رافع، شافی. اور اس سے آگے غور کیجئے گا، روح بدن جان کی شفا ہے. اگلی سٹیج دیکھیے گا، اگلی سٹیج کیا ہے؟ پریز دی لارڈ، فتح سے بڑھ کر غلبہ. اور چوتھا پھر کیا ہے؟ اطمینان، شالوم. اور پانچواں پھر پریز دی لارڈ، تو اس مقام پہ آئے گا کہ تو سمجھ پائے گا تجربہ سے اس مرضی کو، اور میری پیروی میں یہوہ روحی. اور چھٹا جو ہے یہوہ تصدقنو، کہ خداوند میری راست بازی ہے اور تیار رہو. تو اس سٹیج پہ آ جائے گا کہ تو تیار ہوگا. دنیا جسے موت سمجھتی ہے تو اس کا منتظر ہوگا، کیونکہ یہوہ میری راست بازی ہے. کون سا وقت ہے کہ میں اس کے پاس، اور تو تیری سوچ ہمیشہ رہے گی یہوہ شام ہے، کہ وہ وہاں بھی ہے. آمین، ہاللویا. وہ وہاں بھی ہے. کہاں؟ آسمان پر میرا منتظر ہے. کسی بھی لمحے میرا بلاوا آئے گا تو میں چلا جاؤں گا. آمین، ہاللویا. اس سبب سے آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، اور یاد رکھیے گا ہم شکر گزار ہیں خداوند کے کہ اس نے یہوہ یری جب متعارف کروایا، روح سے کروایا. اگلی بات دوست کی، میرے ساتھ رہیے گا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ غور سے سنیے گا، یہ بات بھی بڑی پاورفل ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے. غور سے سنیے گا. سب سے پہلی سٹیج یسوع مسیح کے سراؤنڈنگ جو شاگرد ہے، انہوں نے کیا کہا؟ آج سے میں تمہیں نوکر. اس سے پہلے کیا ہے؟ کیا رشتہ ناتا ہے؟ نوکر اور مالک کا. لیکن آج سے میں تمہیں نوکر نہیں کہوں، بلکہ کیا کہوں گا؟ دوست. یہ بھی پوچھے اور آپ کو غور کرنا میں کہاں کھڑا ہوں. آیا میں آج تک نوکر ہوں یا میری دوستی بھی ہو گئی ہے؟ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا بھائی، وہاں سے بھائی، جب تک مردوں میں سے جی نہیں اٹھے وہ کسی کو بھی بھائی نہیں کہہ سکتے تھے، اور نہ ہی کوئی فرزند ٹھہرا تھا، کیونکہ ابھی تک گناہوں کی کامل. جس دن مردوں میں سے جی اٹھے اس دن کہا مریم مگدلینی سے، جا اور جا کر میرے بھائیوں سے کہہ دے. آج مجھ پر آپ پر منحصر ہے. میں نوکر کی زندگی جینا چاہتا ہوں، میں دوست بن کر جینا چاہتا ہوں. اور آج ایک کسی وزیر کا دوست ہو تو اس کے پاؤں نہیں ٹکتے، وہ جس کی خداوند سے دوستی ہو اور وہ دوستی بھی خداوند نے ہاتھ بڑھایا ہو، مجھے اور آپ کو اس کے لیے کوئی تگ و دو کرنے کی کوشش کرنے کی ہم کوالیفائی نہیں کر سکتے. اس نے جب ہاتھ پکڑا ہے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے اور اسے کہے لے چل، خداوند جہاں لے جانا چاہتا ہے. اور بات وہاں تک نہیں ہے، میرے ساتھ رہیے گا. بھائی، کیا بھائی ہو بن کر آپ انجوائے کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں انجوائے کر سکتے جتنا وہ چاہتا ہے. بھائی ہو کر بھی وہ نہیں ہم انجوائے کر سکتے جو وہ چاہتا ہے. کیسے؟ یاد رکھیے گا وہاں پر خدا کے بندہ یوسف کے کتنے بھائی پہنچے وہاں پر؟ تو کیا وہ انجوائے کر رہے تھے جتنا آسنات کر رہی تھی جو اس کی بیوی تھی؟ بیڈ روم کی مالک، گھر کی مالک کون تھی؟ بھائی تھے. تو جب عید پینتیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا تو اس نے ہماری حیثیت بدلی کہ نہیں؟ کیا کہا اس نے؟ آج سے تم میرے بھائی ہو یا میری دلہن ہو. کہاں جینا چاہتے ہیں؟ دلہن تک. یہ مجھ پر آپ پہ منحصر ہے. نوکر بن کے جی لیں، دوستی میں جی لیں، بھائی میں جی لیں، یا بیڈ روم تک صبح. کیونکہ یاد رکھیے گا یہ نہیں لکھا. آج سوال ہے کہ رفاقت میں جینا چاہتے ہیں یا صحبت میں؟ اور خدا اسی میں بسا رہتا ہے جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے. خداوند ہم سبھی کو برکت دے. یہ وہ باتیں ہیں جیسے میں نے کہا ہے کہ میری دعا ہے کہ ہم رفاقت اور صحبت کو سمجھ جائیں، ہم حقیقت اور سچائی کو سمجھ جائیں، ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے گی. خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. اور پھر جیسے کہا چلے یہ بات کے ساتھ یہوہ جہاں متعارف کرایا، پرانے عہد نامہ میں یہوہ اور بنی اسرائیل قوم ہے، اور ساری زندگی لڑائی جھگڑا رہا ہے کیونکہ وہاں خامد اور بیوی تھی. کیا تھی؟ پرانے عہد نامہ میں دیکھیے گا ذرا یہوہ اور بنی اسرائیل کا رشتہ کیا نظر آتا ہے؟ خامد اور بیوی.
सारी जिंदगी लड़ाई झगड़ा, लेकिन शुक्रगुजार है नए अहदनामा में खामद और बीवी नहीं, दुल्हन और दुल्हा का रिश्ता है। ये मैन हालेलुया। नई नवेली दुल्हन का जैसे एक रिश्ता होता है, आज उसी रिश्ते में वो हमारे साथ जियो। क्या हम जीने के लिए तैयार हैं? अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद लम्हे जरूर पलट कर अपने खुदावंद से जवाब, अब हमारा वक्त है कि हम क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब वक्त है कि हम पलट कर क्या जवाब देते हैं। खुदावंद ने बात की है, दिल की बात की है कि हाँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तू अच्छा नौकर हो मेरा, तू अच्छा दोस्त हो मेरा, तू अच्छा भाई हो मेरा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो रिश्ता जो दूल्हा और दुल्हन का है, तेरी मेरे साथ खुदा रूह है और वो रूह में सोबत करना चाहता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। आए इस दुआ में शामिल होंगे, ईमानदारों की दुआ जो दिलेरी से हम करते हैं, और खुदावंद तौफीक दे कि हमारी हर सांस हर लम्हा ये दुआ करती रहे। आसमानी बाप, यस्सु के नाम में दिल शुक्रगुजारी से भरा है। जब मेरा वजूद भी ना था तब आपने मुझसे मोहब्बत की, अपने बेटे यस्सु को जो गुनाह से वाकिफ ना था, मेरे गुनाहों के कफारे के लिए इस दुनिया में भेजा, ताकि वो मेरे गुनाहों का कफारा दे, मेरी मौत लेकर अपनी जिंदगी मुझे बख्श दे। और उसने ऐसा कर दिखाया। वो दफन हुआ, लेकिन आपने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा करके साबित कर दिया कि गुनाहों की कामल कुर्बानी हुई और गुनाह और मौत हार गए। यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, मेरा नजात दहिंदा है, और उसके वसीला से आप मेरे बाप हैं, और उल कुद्दस मेरा मददगार है, जो मुझे मेरे यीशु की मानद बनाता है। और मैं जीता हूँ अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की जगह पर, उसके लिए और उसकी तरह मेरी मदद फरमाए, मसीह के नाम में, आमीन।